عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مردوں کو تو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہے چار بیویاں اپنے گھر میں لے آئیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ یہ جب چاہیں چار بیویاں اپنے گھر میں لے آئیں، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ قرآن مجید، بعض لوگ تو خیر منہ کھول کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اصل میں تو فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ ایک مرد کے یہاں چار بیویاں ہونی چاہیے۔ میں ان سے پوچھا کرتا ہوں کہ تب تو اللہ تعالیٰ کو آدم کے لیے چار حوا پیدا کرنی چاہیے، لیکن اس نے تو ایک آدم اور ایک حوا سے انسانیت کی ابتدا کر کے خود یہ بتا دیا کہ گھر اصل میں ایک مرد اور ایک عورت ہی سے آباد ہوتا ہے اور وہی خاندان بنتا ہے۔ اصل قانون یہی ہے، اصل تعلیم یہی ہے۔ ہاں البتہ کسی وقت معاشرے میں کوئی ہنگامی حالت پیدا ہو جائے، کوئی غیر معمولی ضرورت لاحق ہو جائے، اور دیکھیے یہ چیزیں بعض اوقات معاشروں میں ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں تعدد ازواج کا ذکر جہاں آیا وہ دیکھیے کیا مقام ہے۔ جنگ احد میں بہت سے لوگ شہید ہو گئے، ان کی عورتیں بیوہ ہو گئیں، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے۔ قرآن مجید نے لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ اس موقع پر اگر تم ان یتیموں کی پرورش کے لیے اور ان بیواؤں کو ٹھکانہ دینے کے لیے دوسری تیسری چوتھی شادی کر لو تو یہ ایک نیکی اور خیر کا کام ہوگا۔ یہ اس کا موقع و محل ہے، اور آپ خود اندازہ کر سکتی ہیں کہ ایک خاتون کسی معاشرے کے اندر اگر چند بچوں کے ساتھ بیوہ ہو جائے تو اس کے لیے کیا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو آیت نازل ہوئی تھی وہ بدقسمتی سے لائسنس بن گئی اس بات کا کہ مردوں کو اس کا پورا حق ہے کہ وہ جب چاہیں ایک دو تین چار بیویاں لا کے گھر میں رکھ لیں۔ آیت کو قرآن مجید میں نکال کر دیکھ لیجئے، وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع۔ اگر یہ یتیم جو جنگوں میں جن کے والدین مارے گئے ہیں، اگر یہ یتیم بچے تم سمجھتے ہو کہ ان کی تم ویسے نگہداشت نہیں کر سکو گے تو پھر ان کی ماؤں کے ساتھ شادی کرو۔ جو آیت ہے اس کا صحیح مدعا، صحیح مفہوم اور صحیح منشا یہ ہے۔